أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقوموا للہ قانتین. گزشتہ 2-3 درسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا اور نماز نبوی یا نماز محمدی یا صلاۃ النبی، صلاۃ المصطفیٰ، صلاۃ الرسول، یہ سارے نام ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نام، اور ان مختلف ناموں کی کتابیں موجود ہیں. علماء نے کسی نے رکھا صلاۃ المصطفیٰ. بر صغیر پاک و ہند کی اردو کی مشہور معروف کتاب ہے صلاۃ الرسول، مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سیالکوٹ کے ہی عالم ہیں مولانا شیخ الحدیث علی محمد جان باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تھی صلاۃ المصطفیٰ. اور علماء کی ہیں اسی طرح اردو کتابیں. اور دارالسلام کی شائع کردہ کتاب ہے نماز نبوی، مشہور و معروف کتاب. اور اسی طرح ہماری اپنی کتاب ہے الحمدللہ، 3 جلدیں اس کی چھپ گئی ہیں، نماز نبوی اردو میں، اور اس کا عربی نام جو ہے وہ ہے فقہ الصلاۃ. تو نماز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونی چاہیے. میں نے گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارے یہاں چلتا ہے نماز حنفی، نماز شافعی. تو وہ بکلٹ جو جیب سائز کی عموماً ہوتی ہیں، پاکٹ سائز، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کی نماز سکھلائی جا رہی ہے. نماز حنفی، نماز شافعی کا کوئی تک ہی نہیں ہے. نماز سکھلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبوی کہو، صلاۃ المصطفیٰ کہو، صلاۃ الرسول کہو. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تعصب کا بڑا زور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میں میری طرف کھینچوں، وہ چاہتا ہے میں اپنی طرف کھینچوں. نتیجہ یہ کہ نماز کی کتابوں پر بھی اپنے اپنے طریقوں کے نام لکھے ہوئے رہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مختصر طریقہ 2 درسوں میں یہاں آپ کے سامنے آیا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک. اور ان کے آخر میں یہ بات آئی کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز کی ادائیگی، نماز کی کیفیت،
یعنی نماز کا طریقہ، اس میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کیا ہے؟ عورت کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھے، اس کی گھر میں افضل۔ مرد مسجد میں پڑھے گا تو مسجد میں افضل، جماعت سے پڑھے گا تو اور بھی افضل، 27 اور 25 گنا ثواب۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد کا سر ننگا ہے کوئی بات نہیں، پیٹ کا کچھ حصہ ناف سے اوپر ننگا ہے، سینہ ننگا ہے کوئی بات نہیں، عورت مکمل پردے میں ہوگی۔ اس کے لیے نماز کے دوران اگر چہرہ اور ہاتھ ننگے ہیں تو اس سے زیادہ وہ جسم کا کوئی حصہ ننگا نہیں کر سکتی، بلکہ سر کے بالوں تک کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ فرق ہے یہ جس کا نماز سے تعلق نہیں، نماز کے متعلقات جو ہیں ان سے تعلق ہے۔ نماز مردوں کی عورتوں کی ایک جیسی، اور نماز کے کچھ ارکان ہیں جس کو فرائض کہتے ہیں، کچھ واجبات ہیں، اور کچھ مستحبات یا نوافل یا سنتیں جسے ہم کہتے ہیں۔ نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، وہ ذہن میں رہیں تو آدمی پھر اپنی نماز کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ ان میں سے جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ ہیں نماز کے فرائض یا ارکان۔ نماز کی شرائط بھی پہلے ذکر ہو چکی ہیں، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، آدمی کا بدن پاک ہو، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، وہ شرائط ہیں۔ اور فرائض اور واجبات، فرائض اور جو ارکان ہیں، ارکان اور فرائض، اگر کوئی رکن رہ گیا تو نماز رہ گئی۔ مثال کے طور پر آگے بات تفصیل سے آ جاتی ہے کہ اگر کسی نے رکوع نہیں کیا، سورت پڑھی، پڑھتے پڑھتے اچانک اس کو رکوع ذہن میں نہیں رہا، اللہ اکبر کہا اور سیدھا سجدے چلا گیا، اس کا ایک رکن، ایک رکعت کا رکن ہے رکوع، وہ چھوٹ گیا، اب اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اب اس نے اگر باقی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس کی جگہ پر ایک اور پڑھنی ہوگی تاکہ اس کی جتنی رکعتیں مطلوب ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو یہ ہے رکن یا فرض نماز کا، یہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور واجبات وہ ہیں کہ جن کے چھوٹنے پر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 2 اتحیات والی یا 2 تشہد والی یا 2 قعدوں والی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، جس میں 2 قعدے ہوتے، 2 مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ ان میں سے درمیان والا قعدہ اگر چھوٹ جائے، غلطی سے آدمی اٹھ گیا، 2 رکعتیں پڑھی، تیسری کے لیے بھی سیدھا کھڑا ہو گیا، تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس کو پوری رکعت وہ یا 2 رکعتیں دہرانی پڑیں گی۔ اور یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ ابھی اتفاق سے آج ہی ہم نے جہاں عشاء کی نماز پڑھی ہے، امام صاحب درمیان والا قعدہ بھول گئے، اٹھ گئے، لوگوں نے پھر شروع ہو گیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی آدھے سے زیادہ اٹھ جائے تو پھر وہ بیٹھے نہیں، وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ واجب ہے، فرض یا رکن نہیں، درمیان والا تحیات۔ لہذا وہ کھڑے رہے اور انہوں نے سلام پھیرنے سے پہلے ٹھیک طریقے سے 2 سجدے سجدہ سہو کے طور پر کیے، سلام پھیر دیا، تو گویا کہ سب کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ جہاں تک ارکان نماز یا فرائض نماز کا تعلق ہے تو وہ 12 ہے، اور ان 12 کے 12 کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا ہے وہ مشہور حدیث ہے، جس ایک صحابی نے، آپ وہ واقعہ کئی ایک مرتبہ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے۔ ایک صحابی مسجد میں آ کے اس نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، اور جلدی جلدی نماز پڑھی، فارغ ہو گیا، کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جاؤ۔ وعلیکم السلام کہا، سلام کا جواب دیا اور کہا پلٹ جاؤ، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس سے اچھی، اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلا دیجئے۔ تو آپ نے اسے نماز سکھلائی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 1 وقت کی نماز یا ایک نماز کی 1 رکعت کے بارے میں بتایا
تو اس میں جو فرائض اور ارکان ہیں ایک رکعت کے ایک نماز کے، وہ سارے کے سارے آپ نے ایک ایک کر کے بتا دیے، اور وہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 12۔ نماز کے فرائض یا نماز کے ارکان 12 ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن ہے قیام۔ قیام رکن ہے، اور ابھی میں نے آیت کے 2-3 لفظ پڑھے ہیں، وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور اللہ کے سامنے پوری طرح خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا کھڑے ہو جاؤ، یعنی کھڑے ہونا، یا جس کو ہم قیام کہتے ہیں۔ قیام نماز کا رکن ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے تو وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، باقی تو معاملہ تکبیر تحریمہ باقی نماز تو بعد میں ہوگی، پہلا کام یہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، چونکہ اسلام میں ہر معاملے میں جہاں کوئی معاملہ مشقت والا آیا، اسلام میں اللہ رب العزت نے رعایت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں رعایت موجود ہے۔ حج کے مسائل دیکھیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ نہیں ہوتا، یہ کر لو۔ قربانی دو، قربانی نہیں دے سکتے، 10 روزے رکھ لو۔ جو حج کی قربانی ہے 10 روزے رکھ لو، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ راستے میں جا رہے ہو، آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لو، ظہر عصر اور مغرب عشاء، ان کو 2 کو اکٹھے کر کے پڑھ لو۔ قصر کر لو، ظہر کی 8 یا 10 رکعتیں ہیں، 2 پڑھ لو۔ کتنی آسانیاں! اسی طرح یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں دیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور خاص طور پر جو فرض ہیں وہ تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہیں۔ باری آتی ہے نوافل کی، تو ہمارے پاک و ہند میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور ہماری گنتی عشاء کی تو آپ کو معلوم ہے نا کتنی بنتی ہے، 17 رکھتے، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 17 رکھتے۔ ان میں سے 4 فرض جو ہیں وہ تو کھڑے ہو کے پڑھے، اور اس کے بعد 2 سنتیں بھی کھڑے ہو کے پڑھی، 2 نفل آئے بیٹھ گئے، پھر 3 وتر کھڑے ہو کر پڑھے، پھر 2 نفل آئے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹھ جانا جائز تو ہے، لیکن ثواب آدھا رہ جائے گا۔ اگر بلا عذر کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ثواب آدھا رہ جائے گا۔ اب ایک آدمی بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ تندرست و توانا آدمی، موٹا تازہ ہٹا کٹا، اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، تو ظاہر ہے کہ ایک تو آپ یہاں اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے بوڑھے عرب کھڑے ہیں، اور کھڑے نماز پڑھیں گے، پاس ہمارا پاکستانی انڈین بھائی بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے، تو یہ ثواب کو کم کرتا، آدھا ثواب رہ جائے گا۔ جہاں تک فرض ہے بلا عذر بیٹھ کے پڑھے گا، وہ نماز ہوگی نہیں۔ لیکن اگر عذر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کے موقع پر فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، بیماری تھی، بواسیر سی تکلیف ہوتی تھی، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نماز کے بارے میں پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائماً، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، صلی قائماً فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے نماز پڑھو، اور اگر کھڑے نماز پڑھنے میں مشقت ہے تو اس شکل میں تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ اب ایک آدمی بیمار ہے، وہ بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ بتایا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیکن پڑھ لو۔ ہمارے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی عذر ہوا، نماز گئی، ہم چھوڑ ہی بیٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو، کیونکہ نماز موت آنے تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتیٰ یاتی عقل یقین، جب تک موت نہیں آ جاتی اللہ کی عبادت کرنا ہی کرنا ہے، نماز جو ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوتی۔ تو پہلا رکن ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی مشکل ہے تو بیٹھ جائے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، جیسا کہ اس حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور جہاز یا کشتی، خاص طور پر کشتی جو کھلی ہوتی ہے اوپر سے، جہاز تو ظاہر ہے کہ بڑا انتظام ہوتا ہے، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے گاڑیاں بسیں وغیرہ ہیں۔ اگر جہاز ہے تو اس میں تو نماز پڑھیں جیسا کہ نماز پڑھیں، اس کے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کشتی ہے اور اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، اور کشتی کا چلتے ہوئے آپ کو معلوم ہے ڈولنا، زور سے ڈولنا، وہاں خطرہ بھی ہے، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھو، صلی قائما الا ان تخاف الغرق، کھڑے ہو کر نماز پڑھو سوائے اس کے کہ تمہیں غرق ہو جانے کا خطرہ ہو، کہ میں کھڑا ہوا کشتی ایسے ہوئی تو میں باہر پانی میں جا گروں گا اور غرق ہو کے مر جاؤں گا، ایسی پوزیشن میں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھ لو، کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کو وہ جھٹکا لگنا اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ کھڑے کو ہوگا۔ اور دوسرا رکن یا دوسرا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز میں داخل ہونے کے لیے دوسرا کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اللہ اکبر کے، یہ لفظ کہنا ہے۔ بعض ائمہ علماء نے کہا کہ کوئی بھی لفظ کہہ لے، اللہ عظیم، اللہ کبیر، بلکہ بعض نے تو فارسی میں بھی کچھ الفاظ کہنے کے لیے کہا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل واضح ہے۔ اور ابو داود، ترمذی، حدیث کی ان دونوں کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت یعنی وضو ہے، نماز کی چابی وضو ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز کی تحریم یعنی جس سے عام کام کاج سارے منع ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیر، یعنی گویا کہ تکبیر کہنے سے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ وتحلیلها التسلیم، اور نماز کی وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کام کاج جو نماز کی وجہ سے منع ہوئے تھے وہ جائز اور حلال ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ تسلیم، سلام پھیرنا۔ یہ بات بھی ایک دن میں یہاں ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے، بعض ائمہ نے، بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر نماز مکمل ہو گئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے اگر وہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر دے جس سے وضو بھی ٹوٹ جائے، نماز ہی نہیں بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو اس نے گویا کہ نماز کا ایک فرض چھوڑ دیا، نماز کا واجب چھوڑ دیا، جو کہ تکبیر تحریمہ بھی ہے اور آخر میں سلام پھیرنا ہے۔ اگر کسی نے اتحیات بیٹھے، اتحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، اور آگے دعا، کوئی بھی دعا مانگی اور بیٹھے بیٹھے پیٹ سے ہوا خارج کر دی، وضو تو گیا ہی گیا نا، اس کی نماز بھی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام پھیر کے نماز سے نکلنا ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو نماز سے نکل جاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو، وتحریمها التکبیر، نماز کی تحریم، تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے نکلنا سلام پھیرنے کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی صحابی جس نے نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھی تھی، وہ چونکہ بار بار اس حدیث کا ذکر آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نماز کے پورے فرائض جو ہیں اس میں اس صحابی کو سکھلا دیے۔ اس صحابی سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ اب تکبیر کہو، اللہ اکبر کہنا، اس کو اللہ عظیم، اللہ کبیر، اللہ اعظم، کیا ادھر جا کے کریں گے کیا؟ تکبیر کو آپ باقی جگہوں میں چھوڑیں، ہمارے آپ کھلے میدانوں میں دیکھیں، جب زور سے کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر،
تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. دوسرا کوئی لفظ دماغ میں آتا ہی نہیں. پھر کیوں خام خواہ جی اللہ عظیم کہہ لو، اللہ کبیر کہہ لو، اللہ اکبر کہو جو کہ تکبیر ہے. تیسرا رکن ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. یعنی آپ نے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی تو وہ رکعت نہیں ہوگی. اب ایک آدمی اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس نے اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہ، اللہم باعث بینی، کچھ بھی پڑھا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع نہیں کی، اس نے سورہ یاسین شروع کر دی، سورۃ الملک شروع کر دی. کچھ بھی کوئی بھی سورت پڑھ کے اس نے اللہ اکبر کہا، رکوع چلا گیا، اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ایک رکعت کا رکن ہے، یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، خاص طور پر جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور اس موضوع کی ایک دو نہیں بہت ساری حدیث ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الخطاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ سارے سورہ فاتحہ کے نام ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. تو معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، رکن ہے. اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز صحیح نہ پڑھنے والے صحابی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا، دوسرے احکام بھی بتائے، اور صاحب فرمایا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا. جس طرح یہ ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح باقی نماز کو تم نے اسی انداز سے مکمل کرنا ہے. اور چوتھا رکن ہے سکون و اطمینان سے رکوع کرنا. قیام مکمل ہو گیا نا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، فرض پورا ہو گیا. آگے آپ کا جی چاہے کوئی اور صورت ملائیں، ثواب بڑھتا چلا جائے گا، لمبی پڑھیں گے اور زیادہ ثواب ہوگا، لیکن اگلی صورت پڑھنا واجب نہیں، اگلی صورت پڑھنا فرض یا رکن نہیں، نفل ثواب جتنا بھی آپ پڑھیں گے ہوگا. اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کوئی رکوع چلا جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کی وہ رکعت ہو جائے گی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الکافیہ بھی ہے. الکافیہ، کافیہ کا معنی کافی، یعنی جو کافی ہو جائے، کفایت کر جائے. تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کافی ہے، باقی جتنی بھی صورتیں ملائے گا وہ ثواب اس کا بڑھتا جائے گا. رکوع مکمل ہوا، قیام مکمل ہوا، اب باری آتی ہے رکوع کی. تو رکوع جو ہے وہ جو میں نے شروع میں بات ذکر کی نا کہ رکوع چھوڑ گیا تو وہ رکعت گویا کہ چھوٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع کے بغیر اس آدمی کو جس نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، اسے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع پڑھ کرو حتیٰ کہ تم رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ. اور رکوع کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی دیا ہے، یا سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے، 77، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. رکوع کرنے کا امر کے صیغہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اور امر جو ہے وہ واجب یعنی فرض کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی رکوع کرنے کو فرض قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تم مطمئن ہو جاؤ. اب صرف رکوع کرنا ہی کافی نہیں، رکوع میں اطمینان بھی ضروری ہے. اطمینان سے نہیں کرتا، اللہ اکبر کہا، رکوع گیا، ایسے جھکتے جھکتے پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کا رکوع شمار نہیں ہوگا. کیونکہ رکوع شمار ہوگا جب وہ رکوع میں مطمئن ہو جائے، رک جائے. اور رکوع میں رکنے کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی کمر مبارک ہے وہ ایسے لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر آپ کی پشت مبارک پر پانی بہایا جاتا تو وہ رک جاتا، یعنی نہ آگے سے اونچا نہ آگے سے نیچا، بلکہ بالکل ایک دم لیول میں. اب لیول میں کب ہوگا؟
جب آدمی پورے اطمینان سے کہیں آ کے رک جائے. اور اگر ایسے ہوگا تو یہ لیول کہاں بنے گا؟ یہ تو پانی یا آگے جائے گا یا پیچھے گر جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ. اور نماز کا 5واں رکن یا 5واں فرض ہے رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جانا. اطمینان سے کھڑے ہو جانا. اب اطمینان سے کھڑے ہو جانا کب ہے؟ یہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہا. اور اگر کسی نے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ کہہ کے بھی سجدے چلے جانا ہے نماز ہو جائے گی، اتنی کفایت کر جائے گی. لیکن اگر وہ رکوع سے ایسے اٹھتے ہی چلا جائے گا تو کہیں اطمینان آیا؟ وہ تو اطمینان کی اس نے جگہ ہی نہیں لی. یہاں آ کے اطمینان آئے گا. پہلے یہاں آ جائے، اس کی کمر کی ہڈی کی ریڑھ کی ہڈی کی ساری ہڈیاں برابر ایک جگہ پہ آ کے رک جائیں تو اطمینان ہوا. یہ نماز کا ایک فرض ہے جسے ہمارے یہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. باغم باغ رکوع چل رہے ہیں، سجدے چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جو کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ معروف بدری صحابی ہیں. ابو مسعود، ایک ہے ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ہیں ابو مسعود. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا صلبہ. اس آدمی کی نماز اس سے کفایت نہیں کرے گی جو نماز میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا. لا یقیم صلبہ یعنی اپنی کمر کو مکمل طور پر سیدھا نہیں کرتا. پھر رکوع و فی السجود، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی اور قیام میں سیدھا کھڑے ہو کر ٹھہراؤ کی حالت میں بھی. گویا کہ نماز کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع میں آئے تو مکمل اطمینان سے آ جائے، سجدے میں جائے گا تو اس کا دوبارہ بھی ذکر آئے گا، یہاں بھی سجود بھی ساتھ آ گیا، اور کھڑا ہو تو مکمل اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو جائے. اور صحیح بخاری میں اسی نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والے صحابی سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ثم ارفع حتی تعتدل قائما. رکوع سے تم اٹھو یہاں تک کہ کھڑے معتدل یعنی کھڑے ٹھہراؤ کی حالت میں آ جاؤ، یعنی سیدھے کھڑے ہو کر ایک جگہ پہ تم رک جاؤ. اور اس کے بعد اب اگر کوئی آدمی ربنا لک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ٹھہراؤ آ جائے گا. اور اگر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ بھی کہہ لیتا ہے اور ٹھہرا ہو جائے گا. اور ثواب بھی کتنا ہے؟ یہ حدیث بار بار آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ثواب میں لکھ کے اللہ کے حضور پیش کروں. اتنا ثواب بھی چھوڑتے ہیں اور نماز بھی خراب کرتے ہیں، جبکہ یہ الفاظ کہہ کے اگر سجدہ کرے گا رکوع آٹومیٹک قیام جو ہے قومہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ قومہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. سجدے میں اطمینان کرنا، جس طرح رکوع میں اطمینان ہے قومہ میں اطمینان ہے، اسی طرح سجدے میں بھی پورے اطمینان سے سجدہ کرنا یہ نماز کا چھٹا رکن یا چھٹا فرض ہے. اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 جو رکوع کے ضمن میں نے ابھی ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو اس میں یہ رکوع کرنے کا ذکر بھی آ گیا کہ اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ. یعنی یہ ایسے سر زمین پہ لگایا اور کھڑے ہو گئے ایسا نہیں، بلکہ سر زمین پہ رکھیں اور رکیں، وہاں تسبیحات پڑھیں، تھوڑا اطمینان آ جائے تو پھر سجدے سے سر اٹھائیں. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ بیٹھو، اور اس انداز سے بیٹھو کہ پورا اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی بیٹھ کر اطمینان میں آ جاؤ. ثم اسجد، اور پھر سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں دوبارہ مطمئن ہو جاؤ. اب یہاں پہلے سجدے میں اطمینان، دو سجدوں کے درمیان اطمینان اور دوسرے سجدے میں اطمینان،
یہ 3 جگہوں پر پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر آگے نماز جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ یہاں نماز کی مستحبات میں سے یا سنن میں سے یہاں ایک بات آگے چل کے آئے گی، اس کا میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ دوسرے سجدے سے ایسے سیدھا کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ کھڑے ہونے سے پہلے اٹھ کے بیٹھنا ہے، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے اور ثابت ہے۔ اور 7واں رکن یا 7واں فرض جو نماز کا ہے وہ ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ سجدہ کے لیے انسان کے جسم کے 7 اعضاء زمین پر لگنا ضروری ہے، اور وہ 7 اعضاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی 7 اعضاء زمین پر لگیں۔ الجبہہ و اشارہ بیدہ علی انفہ، پیشانی، اور پیشانی پر اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اس طرح جیسے ہوتا ہے نا اپنی ناک مبارک کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ زمین پہ ٹکنی چاہیے۔ والیدین، دونوں ہاتھ، ورجلین، دونوں پاؤں، و اطراف القدمین، اور دونوں گھٹنے، گھٹنے، پاؤں، ہاتھ، 6 ہو گئے، اور پیشانی بمے ناک، ناک کے ساتھ پیشانی۔ اب اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور ناک اٹھا دیتا ہے، اور ناک اٹھانا سجدے میں آسان ہے، تھوڑا سا آگے کو جھکیں گے ناک اٹھ جائے گی، یا کچھ ایسے احتیاط سے سجدہ کر رہا ہے کہ پیشانی نہیں لگ رہی، صرف ناک ہی اس نے لگائی ہے۔ کئی لوگ نماز میں تجربے بھی کرتے رہتے ہیں کہ صرف ناک لگا کے دیکھیں گے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں لگا کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں امرتو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں، اور اس میں ناک کو پیشانی کے ساتھ شامل کیا۔ اب ہمیں تجربے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا وہ فائنل ہے، حرف آخر۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ، کہ ہم اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹیں۔ یعنی کسی نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں اور نماز کے دوران وہ بالوں کو سمیٹ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ کو معلوم ہے عادت ہوتی ہے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں، اور کپڑے کو بار بار سمیٹنا، اور اسی بنا پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ فولڈ کر لیتے ہیں، اگر قمیض کا بازو پورا ہے تو اس کو فولڈ نہ کرو، بازو آدھا ہے کوئی بات نہیں، ٹی شرٹ جیسے ہوتی ہے، ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی، لیکن بازو پورا بنا ہوا ہے، اس کو کھول کے نماز پڑھو، اس کو پیک کر کے اس طرح نہ لے کے آؤ۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز کے دوران سمیٹو نہیں۔ 8واں فرض یا 8واں رکن ہے دونوں سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان، ہمارے سجدے تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ سجدے گئے مسلسل جیسے کوئی جھٹکا لگا کے اٹھ کے پھر نیچے جانا ہے، بلکہ کئی دفعہ یقین جانیں تعجب کیا افسوس ہوتا ہے اپنے بعض نمازی بھائیوں پر کہ وہ سجدے سے اٹھے، زمین سے تھوڑا سا اوپر جھٹکا لیا، ہاتھوں کو کھینچ کے جلدی سے گھٹنوں کو لگایا، پھر وہاں لے گئے، اپنی کمر سیدھی نہیں کی، لیکن اسے معلوم ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو ایک مرتبہ گھٹنے پہ رکھنا ہے، تو وہ تھوڑا سا سر اوپر کر کے ایسے کھینچ کے گھٹنے پہ لگایا، پھر کھینچ کے آگے لے گیا۔ تو یہ نماز کا انداز جو ہے ایسے جیسے کوئی مشین چل رہی ہے۔ نماز میں اطمینان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک ایک رکن پر، ایک ایک حصے پر اطمینان کا حکم دیا کہ یہ کام اطمینان سے، یہ کام اطمینان سے، یہ کام اطمینان سے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان پوری طرح سکون و اطمینان سے بیٹھ کر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دعا آتی ہے تب، نہیں آتی ہے تب۔ اگر کسی کو 2 سجدوں والی درمیان والی دعا نہیں آتی، نہیں کرتا، لیکن بیٹھ کے اطمینان سے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ اور اگر دعا آتی ہے اللہم اغفر لی
ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا کرے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے ہی مروی حدیث بھی ہے، کہتے ہیں لا تجزئ صلاۃ لا یقیم الرجل فیہ صلبا وفی الرکوع وفی السجود، آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جو اس کے رکوع سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا، یعنی رکوع سجدے میں اپنی پیٹھ کو پوری طرح نہیں رکھتا، جب درمیان میں اٹھتا ہے تو اپنی پیٹھ کو مکمل طور پر سیدھا نہیں کرتا، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مقصود یہ ہے کہ نماز پورے اطمینان کے ساتھ، نماز کا ہر جز، ہر حصہ جو ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ آخری تشہد، درمیان والے تشہد کی بات مختصر میں نے شروع میں ذکر کر دی کہ وہ واجب ہے، فرض نہیں اور رکن ہے۔ درمیان والا جو ہے وہ رکن نہیں، آخری رکن ہے۔ درمیان والا چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے، کام ہو جائے گا، آخری چھوٹے تو پھر وہ گویا کہ نماز نہیں ہوگی۔ آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا یہ نماز کا ایک رکن ہے، نماز کا ایک فرض ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے، آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ جماعت کروا رہے ہوتے، تو ہم کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان و فلان، یعنی شروع میں ابھی آپ نے صحابہ کرام کو وہ تعلیمات نہیں دی، تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے تو ہم یہ کہتے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، السلام علی جبریل پر سلام ہو، و میکائیل، اور میکائیل پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام کا انداز جو ہے ہم نے یہ شروع کیا ہوا تھا اتحیات بیٹھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں، ان اللہ هو السلام، تم کہتے ہو اللہ پر سلام ہو، اللہ تو خود السلام ہے، اللہ تو خود السلام ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے السلام ہے نا، اسی لیے تو ہم عبدالسلام نام رکھتے ہیں نا، عبدالسلام یعنی اس سلام کا بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ السلام اللہ کا نام ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود السلام ہے، تم کہتے ہو السلام علی اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام تو وہ ہے، تم اس پہ اسلام کیا بھیج رہے؟ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ، جب تم نماز پڑھو تو تم یہ نہ کہو یہ جو کہتے ہو السلام علی فلان، علی السلام علی جبرائیل پر سلام، میکائیل پر سلام، فلان پر سلام، فلان پر سلام، نہ، بلکہ کہو التحیات للہ۔ التحیات تو مشہور ہے نا ہمارے یہاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اتنا کہو گے نا وعلی عباد اللہ الصالحین، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہارا سلام زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا۔ علی عباد اللہ الصالحین یہ کہا نا، تو زمین کے روئے زمین پر جتنے نیک لوگ ہیں اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں، آسمان کے لوگوں کی تو گنتی نہیں کوئی کر سکتا، فرشتے جو ہیں سب کو سلام تمہارا یہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ اتحیات مکمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا پہلے زمانے والا السلام علی فلان، السلام فلان وہاں وہ چھوڑو۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، پچھلا کچھ عرصہ گزرا ہے، کوئی غالباً سال کے اندر کی بات ہے، بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس اتحیات کا شان نزول کیا ہے، یہ اتحیات کیسے شروع ہوا۔ تو واقعہ بیان کر دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے اللہ کو کہا سلام، اللہ نے دیا جواب، فرشتوں نے کہا سلام، اور ساری کی ساری کہانی ہے، کوئی سر پیر نہیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کسی صحیح حدیث میں ہو۔ پتہ نہیں ہمارے لوگ کیسے نماز کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، پھر نماز کے اندر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے یہ اس وقت دیا گیا اور میں نے ایسے کہا، اللہ نے مجھے ایسے کہا، فرشتوں کو میں نے ایسے کہا، انہوں نے ایسی کہانی گھڑ کے وہ پھر بڑے اسپیشل انداز سے بیان کرنے والے بھی اپنا ایک نیا رنگ چڑھا دیتے ہیں، وہ ساری لا یعنی کہانی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو سکھلایا کہ التحیات آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اس میں یہ ساری کہانی کہیں نہیں ملے گی آپ کو، لیکن ایسی چڑھائی، واٹس ایپ کی برکتیں بھی بہت ہیں اور واٹس ایپ میں یہ مصیبتیں بھی بہت ہیں، منٹوں میں ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ پھیلا دے گا، خرافات پھیلانے پہ ہے تو وہ پھیلا دے گا، اچھی باتیں بھی یقیناً لوگ لکھتے ہیں، لیکن یہ خرافات والے بھی بڑا محنت کر رہے ہیں۔ خرافات والے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی باتوں والوں سے بھی زیادہ کام کریں، کیونکہ وہ ہیں بھی زیادہ، تو ہر آدمی ان کا کچھ نہ کچھ کرے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کے کلابے ملائیں گے۔ تشہد کے الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھے ہیں، آپ کو بھی یہ محسوس ہوا ہوگا کہ بعض الفاظ کچھ کم کچھ زیادہ، کہیں کوئی اور لفظ ہے، تو یہ مختلف صیغے ہیں، اور اس کتاب کے مؤلف نے یہ ہے فقہ کتاب و سنت، اللباب فی فقہ سنہ والکتاب، اور انہی کی ایک اور کتاب ہے ارشاد الامہ الی فقہ الکتاب والسنہ، وہ بڑی کتاب ہے ان کی، تفصیلی کہتے ہیں کہ اس میں میں نے وہ سارے صیغے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح یہ صیغے جو مختلف ثابت ہیں میں نے اپنی کتاب فقہ الصلاح میں بھی ذکر کیے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مشہور صیغہ یہی ہے، التحیات جو ابھی میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے، ہم سب کو یہی یاد ہے، یہی معروف ہے۔ اگر کہیں الفاظ کی کمی بیشی بعض روایات میں ہے تو کوئی نہیں، اگر کسی نے کوئی دوسرا یاد کیا ہے وہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ آخری تشہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کا 10واں رکن ہے، آخری تشہد کے بعد۔ اب آخری تشہد آپ بیٹھ گئے، التحیات للہ مکمل کیا، اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف جو ہے یہ گویا کہ فرض ہے یہاں دوسرے قاعدہ میں۔ پہلے قاعدہ میں فرض نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے، مستحبات میں سے ہے، ثواب ہوگا، پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں اگر کسی نے اللہ تو دور پورا لفظ نہیں کہہ دیا تو اس کو سجدہ کرنا ہوگا، سجدہ صاحب۔ اور میں نے شاید پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ ادھر کہیں گے جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ درود پڑھنے کی جو جگہ ہیں وہاں یہ نہیں پڑھتے، اور جو جگہ نہیں ہے وہاں یہ درود پڑھتے پھرتے ہیں، اور جو صحیح جگہ پہ پڑھے غلط جگہ پہ نہ پڑھے اس کے لیے مردود کا لفظ، کہ ان کا مردہ بھی مردود مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فرق کیے پہلے قاعدہ دوسرے قاعدہ کے درود پڑھنے کا حکم دیا۔ درود پڑھنا چاہیے، پہلے میں فرض قرار نہیں دیا، لیکن دوسرا جو ہے آخری تشہد اس میں درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ لہٰذا نماز کے فرائض میں سے آخری تشہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ ابو داود ترمذی میں فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس نے نماز میں جلدی کی، آیا نماز میں جلدی دعا مانگنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ یعنی بعض دفعہ دیکھا نا کہ آپ ساتھ میں نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے آپ سن رہے ہیں، تھوڑا بہت وہ آواز نکال کے پڑھتا چلا جا رہا، تو آپ نے سنا کہ اس نے درود شریف نہیں پڑھا، دعا مانگنا شروع کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، تمجید تحمید، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کا ذکر سب سے پہلے کرے۔ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، درود پڑھے۔ ثم یدعو بعد بما شاء، اور اس کے بعد جو دعا چاہے کرے۔ پہلا کام اللہ کے لیے حمد و ثنا، دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر دعا مانگے جو بھی چاہے مانگے۔ یہ طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا بھی، اور آخری تشہد میں بھی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے لیے
ہمیں اشارہ دے دیا کہ یہ فرائض میں سے ہے، لیکن پہلے میں ثابت ہے، پہلے میں درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے، مستحب ہے۔ صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ صحابہ کرام بھی جیسے آج ہم کسی کے ڈیرے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ کبھی کسی کے صحابی کے ڈیرے پر، کبھی کسی کے ڈیرے پر بیٹھتے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ڈیرے پر یا ان کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں تھے، تو بشیر بن سعد نے، جو کہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں بشیر، اب بشیر دیکھیں نام صحابہ کرام میں ہے، نعمان بن بشیر صحابی ہیں، یہ بشیر بن سعد صحابی ہیں، بشیر کا نام جو ہے وہ صحابہ کرام میں موجود ہے۔ البتہ نذیر کا نام صحابہ میں کبھی پڑھنے کو نہیں آیا، نذیر نہیں آیا، بشیر ہے۔ بہرحال بشیر نذیر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں صفاتی ناموں میں سے ہے، بشیر و نذیرہ، تو نام رکھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ میں بشیر نام جو ہے یہ ملتا ہے۔ بشیر بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، لیکن ہم کس طرح پڑھیں؟ یعنی اللہ نے کہا صلو علیہ وسلم تسلیما، تو ہم کیا پڑھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کافی دیر خاموش رہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے، جیسے آدمی تمنا کرتا، ہم نے تمنا کی کہ کاش بشیر نے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم درود پڑھنے کے لیے یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو ہمارا مروجہ معروف درود شریف ہے، اس میں الفاظ سے تھوڑے زیادہ ہیں، کچھ الفاظ کم نظر آئے نا۔ پہلا انک حمید مجید بھی نہیں ہے، اور وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم آ گیا، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ الفاظ کی کمی بیشی جیسے اتحیات کے الفاظ میں ہے، ایسے درود شریف میں بھی ہے۔ اور درود شریف کا ایک دو نہیں بلکہ صحیح احادیث میں 8 صیغے ثابت ہیں۔ درود شریف کے بارے میں میری یہ کتاب الحمدللہ عرصہ و شائع ہو چکی ہے، اس میں میں نے یہ 8 صیغے ذکر کیے ہیں، اور پہلے علماء نے، ائمہ نے، محدثین نے، انہوں نے یہ صیغے ذکر کیے۔ 8 صیغے صحیح سند سے ثابت ہیں، لیکن شاید میں نے ایک دن یہاں بات ذکر کی تھی کہ 8 صیغے ثابت ہیں درود شریف کے، ان میں درود لکھی بھی نہیں آتا، درود ہزاری بھی نہیں آتا، درود تاج بھی نہیں آتا، اور ہمارے یہاں یہ 3 درود بڑے مشہور ہیں، درود لکھی، درود ہزاری، درود تاج، بڑے بڑے نام، لاکھوں والا، ہزاروں والا، تاج والا۔ یہ تینوں میں سے ایک بھی ان 8 صیغوں میں ثابت نہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ یہ تینوں جو ہیں وہ جعلی مولویوں کے اپنے بنائے ہوئے درود ہیں۔ جو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ درود شریف میں اللہم صلی اللہ سیدنا، سیدنا کا لفظ بہت ڈالتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا، کہیں ایک ڈالتے ہیں، کہیں 2 ڈال کے درود کو اچھا لمبا کر لیتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ثابت ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تو ٹھیک ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ درود شریف میں الفاظ ثابت نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے کہا انت سیدنا، تو فرمایا نہیں، اللہ هو السید، اللہ سید ہے، میں سید نہیں ہوں۔ لہٰذا درود شریف پڑھیں تو اس میں اپنی طرف سے خام خواہ یہ ٹانکا نہ لگائیں سیدنا کا یا مولانا کا، اس کو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اتنا ہی رہنے دیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم ومن
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والمات من شر فتنة المسیح الدجال، یہ 4 چیزوں سے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، رکن ہے، بعض نے کہا کہ یہ عام دعاؤں کی طرح دعا ہے، لیکن یہ بکثرت پڑھنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا عموماً مانگا کرتے تھے، اسی لیے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جب تم تشہد و تحیات کے لیے بیٹھو تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ان سے اللہ کی پناہ ضرور مانگو، اور چاروں چیزیں دیکھیں، اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، چاروں چیزیں بڑی خوفناک، خطرناک ہیں، ان سے پناہ مانگ کے نماز کو ختم کرنا چاہیے۔ اور 12واں آخری رکن نماز کا یا فرض وہ ہے سلام پھیرنا، جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ سلام پھیرے بغیر نماز سے نکلنا، مکمل نماز ہو گئی، سلام پھیر کے نماز سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی حرکت کر دی اور سمجھ لیا کہ ہم نماز سے نکل گئے ہیں، وضو توڑ لیا تو نماز سے نکل گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی میں حسن سند کے ساتھ ثابت ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو، و تحریم و تکبیر، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا، و تحلیل و تسلیم، اور نماز سے نکلنا سلام پھیرنے کے ساتھ ہے۔ اور ابو داؤد و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف السلام پورا اپنا چہرہ مبارک اس طرح گھماتے حتیٰ کہ پیچھے والے آپ کا رخسار مبارک دیکھ لیتے، یعنی یہ جو کچھ تھا نا ایسے تھوڑا سا ادھر کیا، ادھر مار دیا، یہ نہیں، نارملی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اپنا چہرہ جو ہے گھمائیں۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ ایسے کر کے نا جیسے دیکھنے جا رہے ہیں سارے نمازیوں کو کہ ادھر کون کون ہے، ایسے ہی پھر ایسے بھی کریں گے، تو یہ نہیں ہے۔ آپ نماز میں جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی دائیں طرف، ویسے ہی بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے نماز کا 12واں رکن، اور ان 12 ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔ لیکن اب اور چیزیں کچھ جو نماز کے واجبات ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ درمیان والا اتحیات واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے اس کا مداوع جو ہے ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض چیزیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب باری ہے آپ کی کہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آخری تشہد میں اتحیات کی مقدار میں بیٹھنا کیا ہے؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے ایسا لفظ کوئی؟ اتحیات میں آخری مقدار جو اتحیات کی مطلب اتحیات للہ ہے، اللہم صلی علی محمد، اور آگے جو یہ 4 مثلاً اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم، اتنی مقدار میں بیٹھنا، اور اگر کسی کو یہ ساری چیزیں نہیں آتی تو اتنی دیر بیٹھ کر سلام پھیرے، شاید جو آپ بتا رہے ہیں کچھ ایسی بات ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا سننا، یا سورہ فاتحہ کے بقدر کھڑے رہنا، وہی شاید وہاں اتحیات میں بھی جو آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ میں نے بھی پڑھا ہے، یہ مولانا کفایت اللہ گزرے ہیں ہندوستان میں، اور بڑے کبار علماء حناف میں سے ہیں، انہوں نے یہ بقدر سورہ فاتحہ کے کھڑے ہونا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جسے آتی ہے وہ پڑھے، اور جسے نہیں آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک نو مسلم کو، جو نیا آدمی مسلمان ہوا ہے، اس کو نہیں آتا کچھ بھی، تو اسے یہ سکھلایا کہ وہ
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کچھ بھی کہے اور ساتھ نماز سیکھنا شروع کر دے۔ اب اتحیات نہیں آتا، ساری عمر بقدر اتحیات بیٹھتا رہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ساری عمر اس کو سورہ فاتحہ نہ آئے اور وہ بقدر سورہ فاتحہ کھڑا رہ کے رکوع چلا جاتا رہے، نہیں۔ آپ ایک دن میں 2-3 گانے تو زبانی یاد کر لیں اور سورۃ فاتحہ ساری عمر میں یاد نہ ہو، بقدر والا کھاتا چھوڑے، اصلی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس طرح اتحیات میں بھی بقدر والا کھاتا چھوڑے، اتحیات جو ہے سنت کے مطابق وہ ادا کریں۔ فرائض ہیں، ایک جو ہے 12 ہاں 12 فرائض جو ابھی ذکر کیے نا، میں آپ کو اسی ترتیب سے پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے قیام، نماز کے لیے قیام کرنا، اور دوسرا ہے تکبیر تحریمہ 2، تیسرا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، چوتھا ہے سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، پانچواں رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا جو سمع اللہ کی جگہ ہے، چھٹا ہے سجدہ اطمینان سے کرنا اور اس میں ٹھہراؤ اختیار کرنا، ساتواں 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، آٹھواں ہے دونوں سجدوں کے درمیان سکون و اطمینان سے بیٹھنا، نواں ہے آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا اور اس میں یہ تشہد کے الفاظ ابھی ذکر کیے ہیں، 10واں ہے آخری تشہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، 11واں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم، اور 12واں ہے سلام پھیرنا۔ یہ 12 فرائض ہیں گویا کہ ایک نماز کے، ان میں سے سوائے اتحیات اور درود شریف اور سلام 3 کے 9 ہر رکعت میں آئیں گے، 9 جو ہیں وہ ہر رکعت میں ہوں گے، اور آخری قاعدہ اور درود شریف اور سلام یہ 3 جو ہیں یہ باقی رکعتوں میں سمجھیں اسلام پھیرنے تک جا کے آئیں گے۔ اور اگر کسی نے صرف وطر پڑھنا ہے ایک رکعت تو اس کو یہ 12 رکن جو ہیں یہ ایک ہی رکعت میں مکمل کرنے ہوں گے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیسے 12 مکمل کریں گے ایک رکعت میں، ہر آدمی یہ کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس میں وہی بات کہ اگر وہ مشین والی نماز پڑھیں گے تو پھر اطمینان چھوٹتا رہے گا ہر جگہ۔ آخری تشہد میں بیٹھتے وقت اللہ اکبر کی آواز میں تھوڑی تبدیلی لانا چاہیے۔ ہاں وہ ایسے ہے کہ جب آدمی، بلکہ دونوں میں، جب نارمل آپ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو جب آپ بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھ جانا ہے تو تھوڑا سا آواز کو کم کریں اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اب بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ اور عموماً جو اتحیات میں بیٹھنے کے لیے تبدیلی نہیں لاتے وہاں یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کھڑے ہو گئے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے عموماً ائمہ کرتے ہیں کہ آخری اتحیات کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو آواز جو ہے وہ تھوڑی سی کم کرتے ہیں، لٹکاتے بھی نہیں اور بلند بھی کم کرتے ہیں، ہلکی سی آواز سے، چھوٹی سی آواز سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں امام صاحب یہاں رکوع میں چلے جاتے ہیں اور آدمی آ کے جلدی بھاگ کے یا کسی طریقے سے رکعت میں داخل ہو جائے رکوع میں، کیا ان کی رکعت مکمل ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ کافی تفصیل طلب ہے اور اختلافی بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ ہو جاتی ہے جو رکوع میں مل جائے، بعض نے کہا کہ نہیں ہوتی، اور جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے وہ اپنے دلائل ظاہر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں ہوتی وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے ان کی جو بڑی دلیل ہے نا وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن اس مسئلے میں صریح نہیں، یعنی واضح طور پر اس میں یہ دلیل نہیں ملتی کہ آدمی رکوع میں مل گیا تو اس کی رکعت ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ اب یہ ولا تعد کا لفظ جو ہے اس کو کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب 1 2 3 4 طریقے ہیں ولا تعد کے، تا، عین اور دال کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کے، تو ان میں سے
اگر ایک ہی طریقہ ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بات پکی ہو گئی. جب 4 طریقوں سے پڑھا جائے، آئندہ ایسا نہ کرو، نماز کا ادا نہ کرو، اس رکعت کو گنو نہیں اور بھاگو نہیں، 4 معنی. اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ اب چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، نہیں تو ساری تفصیلات ان کے آپ کے سامنے رکھتے. میری کتاب شائع ہو چکی ہے الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ. اب سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی رکوع چلا گیا تو اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ تفصیلی ذکر میں نے اس میں کیا ہے. اور ہمارے پاک و ہند کے بعض علماء نے مطلقاً کتاب مستقل لکھی ہے اس موضوع پر کہ مدرکِ رکوع کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں. اور عموماً تحقیق الکلام علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تحفۃ العاوضی شرح سنن ترمذی والے ہیں، ان کی کتاب ہے تحقیق الکلام فی وجوب قراءۃ الفاتحہ خلف الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب فرض ہے. اس میں انہوں نے کافی تفصیلی باب ایک مستقل قائم کیا. اسی طرح مولانا کرم الدین صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ ایک گزرے ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر. اور اسی موضوع پر میں نے جو کتاب ذکر کی ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، مقتدی کے لیے اس کا حکم اور مدرکِ رکوع کی رکعت کا حکم، یہ تینوں چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں میں نے. وہ کتاب میرا خیال ہے طاہر کے پاس سب کے نمبر ہیں، نہیں ہے تو اس کو دے دیں. میں اس کو آج وہ کتاب جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں، PDF ہے اس کی، تو اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. رکوع والے کی رکعت ہوتی ہے نہیں، انشاءاللہ طبق روشن ہو جائیں گے. اور مجلس میں مولانا ہے سعودی میں، انہوں بول رہے کہ شیخ باز کا حدیث ہے کہ رکوع میں ہو جاتی ہے. ایک نہیں شیخ ابن باز، بہت سارے شیخ ہیں جو کہتے ہیں ہو جاتی، لیکن اب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے تو بڑے نہیں تھے نا. امام بخاری کہتے ہیں نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں گے. میں نے بتایا دونوں طرف ہیں، وہ بھی ہے. اور اس میں جو چیز پوری تحقیقات کے بعد سمجھیں کہ ایک جس کی ذمہ داری ہے کہ آدمی مکمل تحقیقات کر کے پھر ایک رائے اختیار کرے. یہ نہیں ہے کہ میرے ابا یہ کرتے تھے، یہ تحقیق نہیں ہوتی. میری امی یہ کرتی تھی، یہ تحقیق نہیں. تحقیق کر کے جس پہ اطمینان ہو کرے، اللہ تعالیٰ نمازیں قبول کرنے والا ہے. لیکن تقلیداً نہیں کہ ہمارا چونکہ مسلک یہ ہے، نہیں. تحقیق کر کے کس چیز کو اختیار کرو. اور میں نے اپنے میں نے اصل میں ریڈیو میں موضوع نشر کیا ہے پورا، تو اس دوران الحمدللہ جتنا موقع ملا مطالعہ کیا، ادھر سے ادھر سے دونوں طرف کے آراء دلائل دیکھے. میرا اطمینان یہ ہے کہ رکوع والے کی رکعت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ رکعت اٹھ کے پڑھ لے. قیام چھوٹ گیا، ابھی آپ نے سنا کہ قیام فرض ہے، قیام چھوٹ گیا اس کا. نمبر 2 سورۃ الفاتحہ فرض ہے، وہ بھی چھوٹ گئی. اتنی 2 بڑی بڑی چیزیں چھوٹی ہیں. اور پھر بھاگم بھاگ آ رہا ہے، سنت بھی چھوٹ گئی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آرام سے آؤ، جو مل جائے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے بعد میں اٹھ کے مکمل کر لو. 3 4 اس میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس ایک رکعت کو دوبارہ پڑھو. جلدی بھاگ کے آئیں گے تو وہی منع ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آؤ تو آرام سے آؤ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، پورے سکون اور وقار کے ساتھ. ہم بھاگم آ رہے ہیں، سکون وقار کہاں آئے گا. تکبیر کہہ کے رکوع میں چل جاتا ہے. ہاں تو اس میں ایک تو یہ ہوا کہ ایک کمی یہ بھی آ گئی کہ یہ تکبیر جو ہے وہ تکبیر انتقال ہے یا تکبیر تحریمہ ہے. یہاں بھی کمی آ گئی. تو کمیاں بہت سی آ جاتی ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ رکعت آدمی دوبارہ پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.